السلام علیکم۔ عمران خان کے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ جو آج آنا تھا وہ آ گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی چیز بتا دوں، نواز شریف بھی آج کل آپ کو عدالتوں میں نظر آئے گا۔ وہ بیسیکلی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ یہ ہم بھی دیکھیں عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائز الصح کے متعلق دو خبریں ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے عمران خان کے اوپر چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دو رکنی بینچ تھا، میاں گل حسن اورنگزیب اور جو خاتون تھی جسٹس سمن رفعت امتیاز، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اور فیصلہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، ایک ذرا ڈاؤٹ فل ہے۔ اسلام آباد انہوں نے کہا ہے کہ 29 اگست کا جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا کہ عمران خان کا جیل میں ٹرائل ہوگا، وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی بھی درست قرار دے دی۔ پی ٹی آئی نے جو جج لگایا گیا تھا اس کی تعیناتی پہ سوال اٹھائے تھے کہ پراپر پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے اس فیصلے کو جو تھا نا پی ٹی آئی کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک لگا۔ ہاں، لیکن یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں، جیل ٹرائل شروع کیا گیا ہے، یہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے خلاف ابھی اپیل ہوگی اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ قاضی فائز الصح نے ایک خاتون کو دھمکی لگائی ہے، جوڈیشل جو انکوائری تھی اس کے اندر بیسیکلی ایک جج کے خلاف ایک خاتون نے مقدمہ کیا تھا جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ یہ جج جو ہے یہ کرپٹ ہے۔ اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا کہ نہیں، وہ کوئی کرپٹ نہیں ہے، قاضی تو خود کرپٹ ہے، وہ کرپشن کو کیسے کسی کو کرپٹ ثابت کر سکتا ہے۔ اس خاتون کو جب وہ میٹنگ ہوئی اندر کلوز ڈور کے اندر، اس خاتون کو قاضی فائز الصح نے دھمکی لگائی کہ اگر تم باز نہ آئی تو تمہیں وہاں بھیجوں گا جہاں سے تم کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، یعنی ان کو گمشدہ کرنے کی اس نے دھمکی لگائی، اور اس خاتون نے باہر آ کے یہ سارا معاملہ جو تھا میڈیا میں بول دیا۔ اب قاضی جو ہے یہ دھمکیاں لگاتا پھرا بدماش بن گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کس بیس پہ یہ بدماشی کر رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ یہ فیصلے کیسے کر رہا ہے؟ آج اس نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، کس کام میں لگا ہوا ہے، یہ کون سا دھندا یہ کر رہا ہے، یہ کون سا ناچ ہے، یہ ناچ چیک کریں اس کا۔ اس نے کہا ہے کہ جی ایک کیس میں کسی جج نے ایک پولیس والے کو صاحب کہہ کے پکارا، تو اس نے جی رولنگ دی آج کہ جی صاحب کہنا جو ہے نا یہ سر کہنے کے مترادف ہے، تو سر کسی کو نہ کہا جائے، یہ سول سرونٹ ہے، سول سرونٹ کو سول سرونٹ رکھا جائے۔ مطلب اپنے آپ کو نہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈانسوں سے، ناچ گانے سے، نہ مجروں سے عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کتنا اصولوں کا پابند بندہ ہوں، اور اصل اس کے کام کیا ہے؟ لوگوں کو دھمکیاں لگاتا ہے۔ نواز شریف سے عدالت میں ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ یہ بشرا بی بی اور مانکا کا جو انٹرویو آیا ہے اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، وہ ذرا آپ سنیں ذرا۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے تھا۔ ابھی ٹھہریں، دوبارہ صحافی نے سوال پوچھا کہ ان کا اصلی چہرہ تو نہیں سامنے آ گیا، اس کا جواب چیک کریں۔ میں نے تو کہا ہے کہ جی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد پھر ریاست مدینہ کا نام ان کو نہیں لینا چاہیے۔ ریاست مدینہ اصل دشمنی بیسیکلی اسلام سے ہے۔ یہ کل رات کو جو آپ نے انٹرویو دیکھا نا، یہ بھی بیسیکلی عمران خان سے دشمنی نہیں ہے، یہ بیسیکلی اسلام نام کا ایک مذہب ہے پاکستان میں جس کو آفیشیل کھانے میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے دشمنی ہے پوری ریاست کی۔ اور یہ مولوی جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہتے ہیں ہم ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اور سب منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بار بار ریاست مدینہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرنا شروع کی تھی حکومت میں آنے کے بعد، تب سے ہر ٹی وی چینل، ہر ادارہ، ہر بندہ جو ہے نا ریاست مدینہ کا دشمن بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ طیبہ کا نام ایک اچھالا جا رہا ہے کہ جی یہ پچھلے دنوں آیا کہ جی طیبہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ طیبہ تو ہم لوگوں نے نام رکھا ہے یہ نعتوں شاتوں کے اندر، اصل نام ہے مدینہ کا نام ہے مدینۃ النبی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو نبی تو آپ کہہ نہیں سکتے، تو مدینہ ہی کہیں گے نا، مدینہ اس کا مخفف ہے، آپ نے پورا کہنا ہے تو مدینۃ النبی نام ہے اس کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان مبارک کہتے ہیں، اور کل کو کوئی اٹھ کے کہہ جائے نہیں جی رمضان نہیں کہنا، ہم نے تو مبارک کے روزے رکھنے ہیں، تو مبارک کے روزے کہاں سے ہو گئے؟ اس طرح طیبہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ نواز شریف ہی ہے جس نے قادری کو پھانسی دی تھی صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس انٹرویو کے بعد انہوں نے تنظیم سازی کے ماہر طلال چودھری کو لانچ کیا ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کرائی ہے، لیکن وہ تو خود تنظیم سازی کا ماہر ہے، اب وہ بھاشن دے رہا ہے لوگوں کو، یہ منافقت چیک کریں ان کی۔ جبکہ دوسری طرف جو پاکستان کی اصلی پنکی ہے، نانی پنکی کے بارے میں 25 دسمبر 1992 کو کیپٹن صفدر کے ساتھ اس کی شادی انجام پائی، جبکہ 4 ماہ بعد 26 اپریل 1993 کو مریم نواز نے اپنی بیٹی مہر النساء کو جنم دیا۔ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں پروگرام کرے خان زادہ، اس کا بتائے، پھر مریم نواز کی طلاق ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائے،
پھر اس کے بیٹے کا جو تعلقات ہیں لڑکوں کے ساتھ، اس کے بعد اس کی بیوی نے طلاق لے لی ہے، اس کے بارے میں پروگرام کرے، اپنی بیوی کے بارے میں پروگرام کرے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ سب اب اپنی اپنی عورتوں کے پروگرام کریں، لاؤ اپنی عورتوں کو اپنے بازار میں. بہت شوق ہے ان لوگوں کو اور لوگوں کی عورتوں کے اوپر نا آوازیں کسنے اور ان کو ذلیل کرنے کا. یہ تم لوگوں نے شروع کیا، تو اب بھگتنا پڑے گا. اور سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے رہا. یہ خانزادہ کی بیوی کی ویڈیو ہے، وائرل ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ اپنی بیوی کو اتنے سارے مردوں میں لے کے جانا، نچوانا، یہ خانزادہ کا جو ہے نا یہ خاندانی پیشہ ہے. ایک نیوز ہے سعودی عرب سے، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ساتھ سے. یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کی وہ ہو رہی ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اور یہ خاتون ساتھ کھڑی ہیں بغیر پردے کے اور کس قسم کے کپڑے پہن کے. تو یہ اس قسم کے، اور یہ ہر بندہ جا کے ادھر وہ اس طرح نہیں کر سکتا، اسپیشل الاؤ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ ہلکا سا اس کے ایک آدھ جو ٹانکا ہے وہ لگاتے ہیں، تو یہ دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں. یہ ایک وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے امت کے جو امام بنے ہوئے ہیں. آخری خبر بیسیکلی تو یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن سوری، یہ اسرائیل نے کہا ہے نا کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے وہ بنکر اسے ملے ہیں، وہ ٹنل ملی ہے، انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی ہے اس کی. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ان کا جو پرانا وزیر اعظم ہے ایود بارک، اس کا انٹرویو ہے، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا. When you say it was built by Israeli engineers, did you misspeak? No, decades ago we were running the place. So we held them. It was many decades ago, probably 4 decades ago. 4 decades ago. اس نے کہا وہ ٹنل جو تھی ہم نہیں بنائی تھی، اور ہم نے 4 decades ago بنائی تھی، جب ادھر ہم نے اپنے لوگوں کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اسرائیل کا ہوتا تھا ادھر، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے وزیر اعظم نے بات کر دیا آن لائن آ کے، اور CNN نے اسے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں کہ اسرائیل نے بنائی ہے؟ کہتا ہاں جی اسرائیل نے بنائی، اور یہ نون ہے، ہر ایک کو پتہ. تو یہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا نا، وہ ان کے وزیر اعظم نے ہی وہ پھوڑ کے رکھ دیا. کوئی اور کیا پھوڑے گا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. السلام علیکم.